حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين صدق اللہ العظیم۔ آپ کو اپنے ارد گرد یہ جیکٹیں پہنے ہوئے جو نوجوان نظر آ رہے ہیں، در حقیقت یہ اس تحریک کے ترجمان ہیں کہ جو تحریک ملک پاکستان سے فحاشی اور بے حیائی کو ختم کر کے لوگوں کو حیا کا لباس دینا چاہتی ہے، اور یہ وہ تحریک کہ پاکستان کی سرزمین پر پیغمبر کائنات کی شریعت کے علم کو بلند کر کے اللہ کی توحید کے نعرے کو لگانا چاہتی ہے۔ وہ تحریک ظلمت کے اندھیروں سے لوگوں کو نکال کر روشنی کی قندیلیں عطا کرنا چاہتی ہے، اور یہ وہ تحریک کہ جو نوجوانوں کو بہرا روی سے ہٹا کر اللہ کے دین کے ساتھ جوڑنا چاہتی ہے، پیغمبر کائنات کی حدیث کے ساتھ جوڑنا چاہتی ہے۔ اس لیے ہمارا ماضی بڑا درخشاں ہے۔ ہمارے قائد ملت، شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی کہ جنہوں نے شریعت کی سربلندی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے حکمران وقت کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے اللہ کی توحید کے نعرے کو لگایا، بڑی تکلیفیں آئیں، بڑی پریشانیاں آئیں، جیل خانے ان کے لیے کھولے گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، بیڑیاں ڈالی گئیں، لیکن اس بدلے حریت نے کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اور لوگوں سن لو، ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا صرف عرش کے رب کے لیے ہے، اور انشاءاللہ اس تحریک کا ہر نوجوان قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ کی قیادت میں انشاءاللہ اس بات کا عزم کرتا ہے ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، زندگی کے لیل و نہار، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا
اور انشاءاللہ ہماری موت کے لمحات بھی کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور بتاؤ قرآن و سنہ موومنٹ دین کی اس تحریک کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو اور ساتھ دو گے؟ اپنے نوجوانوں کو ان جوانوں کے ساتھ جوڑو گے؟ انشاءاللہ یہ نوجوان آپ کو دنیا داری کی طرف نہیں بلائیں گے، یہ نوجوان آپ کو ملک کے اندر اقامت دین اور نفاذ اسلام کی جد و جہد پہ لگائیں گے، اور انشاءاللہ وہ رستہ جنت کو جاتا ہے، پیغمبر کائنات کی شریعت کا رستہ، نبی علیہ السلام کی ناموس و عزت کا رستہ، اور انشاءاللہ ہم مرتے دم تک اللہ کے فضل و کرم سے، مالک کے احسان سے اور اس کی توفیق سے کتاب و سنت کے ان فدائیوں کا انشاءاللہ ساتھ اور بولو ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے۔ اب میں کتاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ڈیرہ غازی خان کی معروف شخصیت محترم جناب حضرت مولانا قاری عبد الرحیم کلیم صاحب، آپ تشریف لائیں اور مختصر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب قاری عبد الرحیم کلیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مع العسر یسرا۔ اللہ تعالی نے ہر مشکل کے بعد آسانی بنائی ہے اور ہر آسانی کے بعد مشکل بنائی ہے۔ اجن زخم سلاب دے ساوے ہن، ہن واز سناؤں یا گھر بنواؤں، این مشکل وقت این اوکھے وقت غریب مدرسہ مرکز توحید دے طلبہ اساتذہ فضلہ دے اسا گھر بنواؤں یا واز سناؤں، نہ پوچھ تو حال غریب مدرسہ مرکز توحید دے نمازیاں دا جنہ بے کساں بے بس لوگاں دی اسا ساتھ نبھاؤں یا واز سناؤں۔ حضرات ڈیرہ غازی خان میں شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے جانشین، عظیم باپ کے عظیم بیٹے، جن کے استقبال میں آج سے 15 سال پہلے میں نے مرکز توحید کی تعمیراتی ابتدائی کام میں نے کہا تھا کہ علامہ صاحب ابتسام الہی ظہیر ہمارے نزدیک ایسا عظیم جوان ہے، عظیم باپ دا بیٹا عظیم ہے۔ دیکھیں ہم نے لکھا ہے عظیم باپ دا بیٹا عظیم ہے، عرض کیتا اے کلیم مارو رل کے توحید دے نعرے، مارو رل کے توحید دے نعرے، عظیم باپ دا بیٹا عظیم عرض کیتا اے کلیم اپنے مسلک دا قرآن و سنہ مومنٹ دا اے شہدائی، اپنے مسلک دا شہدائی، عظیم باپ دا بیٹا عظیم۔ اللہ تعالی ہمارے برادر کو صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ کیسی جرت ہے کہ اپنی صحت کی کمزوری کے بعد پھر بھی ہمارے پاس مظلوم بے کس دکھے انسانوں کی، سیلاب میں پریشان حال لوگوں کی داد رسی کے لیے لاہور سے کئی ٹرک لے کر آئے ہیں اور آ کر اپنی جماعت کے نوجوانوں میں ایسے کارڈ تقسیم کیے ہیں جیسے جہاز سے سیاستدان ووٹوں کی پرچیاں اپنا پھینکا کرتے تھے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے زخمیوں کی داد رسی کی ہے، دکھے انسانوں کی سرپرستی کی ہے، پھر اپنے اہل وطن کو خاص کر اس انسلاب کے دنوں میں
رمک سے لے کر رجحان تک میں نے پورے علاقے کا ایک ایک بستی کا وزٹ کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ ان کے فائدے پہنچے. آپ دیکھیں یہ مظلوم لوگ یاد کر لیں انما العسر یسرا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ تعالی یہ جب تکلیف دیتا ہے تو تکلیف گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بھائی علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی یہ کوشش, یہ کاوش اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن جنوبی پنجاب کے سیلاب زدگان کی حوصلہ افزائی اور داد رسی اللہ قبول فرمائے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے. علامہ ابتسام صاحب قرآن و سنہ مومنٹ کو اللہ سلامت رکھے, ہم دعا کر چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قرآن و سنہ موومنٹ کے جنوبی پنجاب کے جتنے ذمہ داران ہمارے یہاں پر تشریف لائے, ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی محنتیں, کوششیں اور کاوشیں اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اور میں علامہ صاحب کے ساتھ جو رفیق سفر قدم قدم پہ ان کا ساتھ دینے والے, مالی اعتبار سے اور اپنے وقت کو بھی قربان کرنے والے, میں ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا صلہ عطا فرمائے اور جزائے خیر نصیب کرے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب ریاض الرحمان صاحب کو. آپ سیکرٹری جنرل ہیں ملتان کے, آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم جناب ریاض الرحمان صاحب. بس ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. قال اللہ سبحانہ وتعالی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تقریر کا موقع نہیں ہے, بس چند گزارشات 2 منٹ کے لیے مجھے کہا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ یہ زمین کے اوپر جو تم فساد دیکھ رہے ہو وہ خشکی ہو یا تری, اللہ سبحانہ وتعالی ظالم نہیں ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یاد رکھیں آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ نے ہم پہ ظلم کیا ہے, ہمارے اوپر یہ سیلاب بھیجا ہے, ہمارے اوپر یہ سختی آئی ہے. یاد رکھیں اللہ غفور الرحیم ہے, ہم نے اس کی زمین کو گندا کر دیا. اللہ غفور الرحیم ہے, ہم نے گناہ کر کر کے انتہا کر دی. اللہ غفور الرحیم ہے, ہم نے نمازیں چھوڑ دی. اللہ غفور الرحیم ہے, ہم نے توحید کو چھوڑا. اللہ غفور الرحیم ہے, ہم نے سنت کو چھوڑا. اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ کی حاکمیت کو ہم نے چیلنج کیا. اللہ غفور الرحیم ہے, جس نے بھی نظام مصطفیٰ کی بات کی اس کے خلاف تمام تر کوششیں لگا دی گئی کہ اس کی زبان بند کرو. اللہ کی دھرتی, اللہ کا نظام جب بھی اس کو چیلنج کیا جائے گا تو یاد رکھیے اس بات کو, پھر وہ جبار اور قہار بھی ہے. اللہ غفور الرحیم ہے, آپ پہ یہ مشکلیں آئی ہے اللہ کی طرف سے اللہ ٹالے گا اور انشاءاللہ ایسی آسانیاں لائے گا کہ آپ کے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا اور آپ کو معلوم بھی نہیں لگے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. بس ایک حدیث سنیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے لایا جائے گا اور جس نے زندگی میں بڑی مشقتیں دیکھی ہوں گی, اور جنت کی نہر میں ایک غوطہ لگا کے پوچھا جائے گا او اللہ کے بندے تو نے دنیا میں کوئی مشکلیں دیکھی تھی؟ وہ کہے گا نہیں اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی مشکل نہیں دیکھی.
یہ دنیا کی مشکلیں گزر جائیں گی. اللہ ہم سب کو اپنا اور اپنے نبی کا تابعدار بنائے. والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد وان الله ليس بظلام للعبيد. احباب ذی وقار، جس طرح کے مجھ سے پیش رو علماء و خطباء نے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتے. بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. جب بھی دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ بھی گویا کہ یہ ساری کی ساری پریشانیاں یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی ایک خامی، سب سے بڑی ایک کوتاہی جو من حیث القوم اور من حیث الامت ہم کر رہے ہیں، وہ خامی یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ دیا جانے والا رزق اللہ کا ہے، یہ سارے کے سارے خزانے اللہ کے ہیں. اور اللہ ہم سے ایک بات کا مطالبہ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زمین میری ہے تو نظام بھی میرا چلایا جائے، زمین میری ہے قانون بھی میرا چلایا جائے. اور جب اس کی زمین پر اس کی کتاب کو نافذ کر دیا جاتا ہے، اس کی کتاب کو قائم کر دیا جاتا ہے، تو رب کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. لوگو، تم جو دو وقت کی روٹی کو پریشان ہو جاتے ہو، تمہارے اوپر جو مشکلات گزرتی ہیں، ان ساری چیزوں کا حل کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کر دو، حدود اللہ کو نافذ کر دو، کتاب و سنت کو نافذ کر دو. اللہ کی قسم، آسمان سے بھی وہ رزق تمہارے لیے اللہ نازل کرے گا، اور زمین کے سینے کو چیر کے بھی تمہارے لیے رزق کا وہ آسمانوں کا رب بندوبست کر دے گا. حضرات، وہ پریشانی، وہ یہ کوتاہی جو ہم کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا. ایک مرتبہ کورونا، اس سے جان چھوٹی، تو پھر یہ ہمارے اس علاقے میں جس انداز سے قحط کا معاملہ ہوا، یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے. ہم پورے شہر میں صلاۃ استسقاء پڑھ رہے تھے، رب کے سامنے دستے دعا بلند کر رہے تھے، میرے اللہ ہمیں بارش کی نعمت سے نواز دے. پیاسے مر رہے ہیں، ہمارے جانور پیاسے ہیں، ہمارے بچے پیاسے، ہم خود پیاسے ہیں. وہ آفت ختم ہوئی تو پھر اولمپی وائرس کے نام سے ایک اور مصیبت آ گئی، وہ ختم ہوئی تو اب سیلاب کا معاملہ. میرے بھائی، یہ ساری کی ساری اس وقت ختم ہوں گے جب اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم کیا جائے گا. دوسری بات میں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. لوگو، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کورونا آیا، آپ کے شانہ بشانہ مذہبی قوتیں کھڑی ہوئی. اولمپی آیا، آپ کے شانہ بشانہ مذہبی طاقتیں کھڑی ہوئی. قحط آئی، آپ کے ساتھ میدانوں میں مذہبی لوگ آئے. اب سیلاب آیا، آپ کے سامنے یہی مذہب کے دیوانے پھر رہے ہیں. بتلاؤ، پوچھو ان لوگوں سے، پکڑو ان کے گریبانوں کو جو ووٹ مانگنے کے لیے تمہارے دروازوں پہ آ سکتے ہیں، دستک دے سکتے ہیں. جب آج مصیبت کی گھڑی آئی ہے تو آپ کا بھائی، آپ کا قائد، آپ کا لیڈر آپ کا دکھ میں لاہور میں تڑپا، وہاں سے وہ اٹھا. کیا یہ سارے کے سارے، یہ نغاری، یہ کھوسے، یہ مزاری، جائیے ان کو دیکھیے. میں 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے فیلڈ میں ہوں، ایک ایک بستی میں گیا، ایک ایک محلے میں گیا، ایک ایک جگہ پہ گیا. مجھے کہیں الخدمت والے نظر آئے، کہیں مرکزی جمعیت والے نظر آئے، کہیں
دیگر مرکزی لوگ مذہبی لوگ نظر آئے. اللہ کی قسم ہم نے فوٹو سیشن کراتے ہوئے تو ان سیکولر طاقتوں کو دیکھا ہے. اللہ کا قانون اور رب کی بات سچ ثابت ہوئی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. لوگوں اس سے ڈرتے صرف علماء ہیں. جب بھی کوئی تکلیف آئے گی اس کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے یہی علماء تمہارے پھر دروازوں پہ آئیں گے. ان کو سپورٹ کیجئے. آخر میں اپنے محبوب قائد شہید ملت کے حقیقی جانشین سفیر نفاذ اسلام حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر کا بھی ممنون ہوں، جن کے شاباش نے اور جن کی حوصلہ افزائی نے آج ہمیں یہاں پہنچایا ہے. اور کسی نے کہا تھا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، احباب ملتے گئے کارواں بنتا گیا. جو ہم نے کام شروع کیا شہید ملت کے یہ جانشین انہوں نے یہ فرمایا آپ کام کریں. آپ کو کسی جگہ پر بھی اگر کوئی مشکل پیش آئی تو قرآن و سنت موومنٹ آپ کے لیے ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے. میرے بھائی میں آپ سے ایک مرتبہ پھر یہ التماس کرتا ہوں، آپ کے سامنے ہم نے پہلے آپ کے گھروں تک کھانا پہنچایا اور اس کے بعد اب راشن کا مرحلہ ہے. آگے بھی ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ کی بحالی نہیں ہوتی. اس کے سلسلے میں آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. آپ نفاذ اسلام کی اس تحریک کا حصہ بنیں، ہمارے دست و بازو بنیں. کتاب و سنت کے نظام کے لیے ہم آپ کو لڑائیں گے بھی صحیح، کتاب و سنت کے نظام کے لیے ہم آپ کو لوگوں کو میدانوں میں بھی لائیں گے، سڑکوں میں بھی لائیں گے. لیکن اللہ کی قسم میرا آپ سے یہ وعدہ ہے ہم کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی کتاب کے لیے آپ کے پاس آئیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اور جس نے قرآن و سنہ موومنٹ کی تنظیم سازی میں بنیادی کردار ادا کیا اور اپنے سیلاب متاثرین بھائیوں کے لیے ریلیف کے فنڈ کو جمع کرنے کے لیے جس نے دن رات ایک کر دیا، میری مراد تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب. آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. صاحبزادہ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب. نصیب صبح گاہی ہم پیار خیر خواہی اہل بیت کا سفیر، ان کے پیار میں اسیر ہے وفا کرا حقیر کان وعدہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحكم الا لله. حضرات دی وقار مجھ سے قبل قرآن و سنہ موومنٹ کے شاہین و شہباز، قرآن و سنہ موومنٹ کے مقاصد اور آپ احباب کے ساتھ ہمارے اس تعاون کے پیش منظر پس منظر کو بیان کر چکے ہیں. میں انہی کی گفتگو کو اس بات کے لیے کافی بھی سمجھتا ہوں، صرف تجدید عزم کے لیے انہی کی گفتگو کو دہراتے ہوئے ایک آدھ منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ شاہد ہے اس ریلیف کے کام کے اندر ہم قرآن و سنہ موومنٹ کے احباب آپ کے دست و بازو بننے کے لیے آئے ہیں. اللہ کی قسم ہے ہمیں تم سے ذاتی کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے ذاتی کسی قسم کی اپنی ذات کے لیے کوئی چیز کا ہم مطالبہ کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تمہارے پاس آج اگر موجود ہیں تو تم سے ایک ہی عزم، ایک ہی وعدے کو لینے کے لیے آئے ہیں. اے لوگوں، اے کائنات کے رب کے ماننے والوں، اے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھنے والوں، آج تمہارے پاس آئے ہیں. قیم کو اپنی ذات کے لیے تم سے کچھ نہیں چاہیے، شاہد جاباز کو اپنی ذات کے لیے تم سے کچھ نہیں چاہیے، عبد المنان شورش کو اپنی ذات کے لیے تم سے کچھ نہیں چاہیے، حاجی عمران کو
اپنی ذات کے لیے تم سے کچھ نہیں چاہیے، ابو بکر کو تم سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، دیگر احباب کو، میمون کو، عبداللہ کو، قاسم کو، ہمارے احباب کو اپنی ذات کے لیے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ قرآن و سنہ موومنٹ تم سے اگر چاہتی ہے ایک ہی بات چاہتی ہے، ہمارا ساتھ دو اس رب کی زمین کو رب کے نظام کی خیر سے بھرنے کے لیے۔ ہمیں تمہارا ساتھ چاہیے اللہ کے نظام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے، کائنات کے امام اس کے دفاع کے لیے۔ اور ایک بات کہہ دیتا ہوں اور علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، جاؤ میری قوم کو، ہماری قوم کو ضرورت پڑے گی، ہمارا قائد سٹیج پر موجود ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے کسی چپے میں کوئی مظلوم آواز دے گا۔ نفاذ اسلام کی تڑپ رکھتے ہوئے قرآن و سنہ موومنٹ کے شاہین و شہباز اپنے قائد کی یلغار کے اوپر، اپنے قائد کی پکار کے اوپر تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے موجود ہوں گے۔ انشاءاللہ تمہارے لیے تمہارا دست بازو بنیں گے، تمہارے راہوں کے اندر اپنی پلکوں کو بچھانے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے، تمہارا ساتھ دینے کے لیے، تمہاری بحالی کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہوں گے۔ اور پھر کہہ دیتا ہوں، مطلوب صرف ہوگی تو رب کی رضا مطلوب ہوگی، اور کل قیامت کے روز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر کی طلب ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنے چہرے کے حصول کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور جس نے صرف مسجد کے ممبر سے ہی دین اور شریعت کی آواز کو بلند نہیں کیا، بلکہ میڈیا کے اوپر آ کے اس نے لادینی قوتوں کو للکارا، عظمت صحابہ کی بات کی، ختم نبوت کی بات کی، سیکولر ملک قوتوں کے سامنے بند باندھا، اور ایسے لوگوں کے سامنے وہ سینہ سپر ہو کے کھڑا کہ جنہوں نے اس ملک کو لادینیت کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنے آپ کو پرعزم کر رکھا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، جہاں پر بھی کسی کو بھی ضرورت پڑی، کبھی وہ جڑا والا میں نظر آتا ہے، کبھی وہ لاہور کی سڑکوں پر نظر آتا ہے، کبھی وہ قصور میں مقدمات لڑتا نظر آتا ہے، کبھی وہ مینار پاکستان کے اندر للکارتا ہوا نظر آتا ہے۔ کس کے لیے؟ رب کے دین کے لیے، اور لوگوں کو شریعت کے اوپر اکٹھا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میری مراد تشریف لاتے ہیں بطل حریت صاحبزادہ حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ، چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی تنہا ہیں، یگانہ ہیں، یکتا ہیں، اکیلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اکیلے ہونے کے باوجود کھانے سے بے نیاز، پینے سے بے نیاز، نیند سے بے نیاز، تھکاوٹ سے بے نیاز، اکتاہٹ سے بے نیاز، کمزوری سے بے نیاز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، کیوں بنایا؟ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ہم نے زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ کس لیے بنایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جھانچ لینا چاہتے تھے کہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اور اسی حقیقت کا ذکر ایک اور مقام پہ یوں ہوا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔
میں نے جن و انس کو اگر بنایا ہے اپنی پوجا، اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو بجا لانا اور اس کی عبادت کرنا یہ حقیقی معنوں میں کامیابی کی بات ہے، اور دنیا کے اندر فنا ہو جانا، دنیا کے رنگ و روپ کو اپنے لیے حرف آخر بنا لینا ناکامی کی بات ہے۔ کامیاب لوگوں کا ذکر اللہ نے یوں فرمایا، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، جو پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اس کے مد مقابل فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى، جس نے دنیا کی زندگی کو اپنا ہدف بنا لیا اور آخرت کو فراموش کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اور آپ اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، نہ ہمارے آباء و اجداد رہے، نہ ہم نے رہنا ہے، نہ ہماری اولادوں نے رہنا ہے۔ انک میت و انہم میتون، اگر کائنات کے حبیب کائنات میں نہیں رہے تو کائنات کے اندر اور کون باقی رہ سکتا ہے؟ وفات محمد دلیل علی ان لیس لغیر اللہ بقاء، حضور علیہ السلام کی رحلت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ کائنات میں کسی کو بقا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ایک مکمل پیکج کا نام ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے آج کا مسلمان اپنی من مانی کرتے ہوئے دین کو فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی ادائیگی تک محدود کرنا چاہتا ہے۔ ارکان اسلام کی بجا آوری ہم نہیں کرتے، شادی بیاہ اور رسم و رواج کے اندر کتاب و سنت کی بات ہم نہیں مانتے، جنازے اور دکھ کے موقع کے اوپر ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو اور اس کی نصرت کو اپنے لیے اس انداز کے اندر ختمی طور پہ خود طے کر لیا ہے، گویا کہ اس کی نصرت معاذ اللہ ہماری محتاج ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت یقیناً مومنین کے ساتھ ہے۔ کانا حقاً علینا نصر المومنین، اللہ نے خود اعلان فرما دیا کہ میری نصرت اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اعلان ہوا، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ میں اپنے رسولوں کی بھی مدد کروں گا اور اہل ایمان کی بھی مدد کروں گا، دنیا کے اندر بھی کروں گا اور یوم حساب کے اندر بھی کروں گا، لیکن ان کی مدد کریں گے جو حقیقی معنوں میں مومن ہوں گے۔ اللہ والوں کا درجہ کتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ والوں کا ذکر اپنے نبیوں کے ساتھ کیا اور اعلان فرمایا، وَقَيِّم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اللہ کے کتنے ہی انبیاء ایسے تھے جن سے بہت کے جن کی ہمراہی میں بہت سے اللہ والوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ والا بن جانا حقیقت کامیابی کی بات ہے، اور آج میں یہاں پر قرآن و سنہ مومن کے توسط سے اس بات کو آپ حضرات کے گوش گدار کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگے جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک پارٹی کا رنگ ہے، ایک قومیت کا رنگ ہے، ایک برادری کا رنگ ہے، لیکن رنگوں میں سے اعلیٰ رنگ کون سا ہے؟ صبغۃ اللہ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، رنگ تو بہت سے ہیں لیکن جس پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا کائنات میں کوئی رنگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، میں نے زندگی کی کئی عشروں کے دوران خوشیوں کو دیکھا، دکھوں کو دیکھا، میں نے زندگی کے کئی عشروں کے دوران اپنے آپ کو خوشحالی میں دیکھا، تنگ دستی میں دیکھا، اتنی تنگ دستی بھی آئی کہ ذاتی مکان کو بیچنا پڑا، 6 برس کرائے کے مکان میں رہتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، اتنی خوشحالی بھی آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں روپے عطا فرما دیے۔ حضرات گرامی قدر، اتنی تندرستی بھی آئی کہ پورے دن بلکہ 2 دن تک اگر نہ سونا پڑے پھر بھی طبیعت پہ کوئی اکتاہٹ طاری نہ ہوتی۔
اور ایسی بیماریوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑا کہ جن کا ایک ایک دن کاٹنا میرے لیے انتہائی مشکل تھا. زندگی کے نشیب و فراز کے دوران اور زندگی کے مد و جبر کے دوران مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آئی, بلا من اسلم وجہہ للہ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو اللہ والا بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے خوف بھی دور کر دیتا ہے, غم بھی دور کر دیتا ہے. حضرات گرامی قدر, اللہ تعالیٰ کا دین ایک مکمل پیکج ہے جس میں عقائد بھی ہیں, عبادات بھی ہیں, معاملات بھی ہیں. اور سچی بات یہ ہے ڈیرہ غازی خان کی طرف آتے ہوئے مجھے حضرت علامہ شہید کی یاد اور والدہ مرحومہ کی بہت یاد آئی کہ حضرات گرامی قدر ایام طفولیت ہی کے اندر حضرت شہید نے ہمیں چھوڑ دیا اور فقط 5 برس کے بعد والدہ مرحومہ بھی دنیا میں نہ رہیں. اس دوران بہت سے ذہنی ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑا, دکھوں اور تکالیف کو سہنا پڑا, لیکن سیدنا لقمان کی وہ وصیت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, میرے بیٹے جو بھی تکلیف آئے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے. ان اسرتوں کو یسر کے اندر بدلتے ہوئے دیکھا, ان تنگیوں کو کشادگیوں کے اندر بدلتے ہوئے دیکھا. حضرات گرامی قدر حضرت شہید اور والدہ مرحومہ ہم سب کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. حضرات گرامی قدر منبر و محراب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت 3 اشروں سے زیادہ مدت سے دے رہا ہوں. ابھی مسے بھی نہیں بیگی تھی جب سے منبر رسول کے اوپر اپنی گزارشات کو اور اپنی آراء کو احباب کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ کورونا کرائسس کے دوران جب لوگ میتوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے, اللہ کے فضل و کرم سے میتوں کو غسل بھی دلوایا, ان کے جنازے بھی پڑھائے, اور میاں ہسپتال نے خود مجھ سے رابطہ کیا اور کہا ہم میتوں کو غسل دینے کے لیے آپ کو جگہ دے دیں گے, لیکن کارکن آپ کو قرآن سننا موومنٹ کے دینے ہوں گے. حضرات گرامی قدر جب سیلاب کی بات ہوئی اس موقع کے اوپر میں نے سوچا جہاں پر ہم دین کی دعوت کی بات کرتے ہیں وہاں پر ہمیں پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کہ خیر الناس من ينفع الناس کے تحت اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے بھی وقف کرنا چاہیے. اس لیے کہ انسانیت کی خدمت کرنا نبی مہرباں کی سنت ہے, اور جب یہ خدمت بغیر فکر آخرت کی ہوتی ہے تو بندہ حاتم طائی بن جاتا ہے, بندہ عبداللہ ابن جدعان بن جاتا ہے. لیکن جب یہ خدمت فکر آخرت کے ساتھ ہوتی ہے تو بندہ عثمان ذی النورین بن جاتا ہے, رب الرحمن ابن عوف بن جاتا ہے. حضرات گرامی قدر فکر آخرت کے ساتھ یہ تمام نیکیاں اور تمام کاوشیں برابر ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور اس نیت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ اپنے مال و اسباب کو اور اپنی توانائی اور ہمتوں کو آپ کی بحالی کے لیے لگا دیا جائے. مجھے سچی بات یہ ہے بھائی عبد المنان نے کہا حافظ صاحب اگر آپ کا ریلیف کا ارادہ ہے تو اس کے اندر آپ کی شخصیت کے مطابق اگر کام ہوگا تو ہمیں خوشی ہوگی. میں نے کہا جو ٹوٹا پھوٹا ہاتھ میں آئے گا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے. سچی بات یہ ہے فقط 7 سے 8 دنوں کی اپیل کے اندر بغیر کسی غیر ملکی معاونت کے ملک کے طول و عرض سے قرآن و سنہ موومنٹ نے افرادی اور مادی اعتبار سے جس انداز میں تعاون کیا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, کہ یہ اللہ کا فضل ہے, اس کے اندر ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے. حضرات گرامی قدر انشاءاللہ خدمت انسانیت کا یہ عظیم الشان ہدف زندہ
یہ آخری سانس تک جاری رہے گا. ختم نبوت کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے, حرمت رسول اللہ کا ترانہ بھی گاتے رہیں گے, عظمت صحابہ کے ڈنکے بھی بجاتے رہیں گے, اور خدمت انسانیت کا کام بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تکبیر. جب تک سورج چاند رہے گا. حضرات گرامی قدر, خدمت انسانیت کے اس عظیم الشان مشن کے پس منظر میں ایک ہی محرک ہے اور ایک ہی داعیہ ہے. وہ داعیہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو اور لوگوں کے قلوب کو دکھ کی حالت کے اندر ان کے زخموں کے پر پھائے رکھ کے ان کی توجہ کو اللہ کم الحاکمین کی طرف کر دیا جائے, اس کے نظام کی سربلندی کا نعرہ لگا دیا جائے. حضرات گرامی قدر, مجھے یہ بات بتلائیے, ہماری جدوجہد نہ گولی کی جدوجہد, نہ بارود کی جدوجہد, نہ لاٹھی کی جدوجہد, نہ پتھر کی جدوجہد. ہم جدوجہد کریں گے دلیل کے ساتھ, برہان کے ساتھ, علم کے ساتھ, آگہی کے ساتھ, اور انشاءاللہ دستور اور ووٹ کی طاقت کے ساتھ. حضرات گرامی قدر, کیا آپ نفاذ اسلام کے لیے سیاسی اور مذہبی اعتبار سے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے نبی مہرباں کو بھیجا تھا, اظہار دین کے لیے بھیجا تھا, اقامت دین کے لیے بھیجا تھا, نفاذ اسلام کے لیے بھیجا تھا. اور ہمارا نعرہ افا حکم الجاہلیت یبغون, افا حکم الجاہلیت یبغون, افا حکم الجاہلیت یبغون, ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. انشاءاللہ لوگ جاہلیت کے نظاموں کی جب دعوت دیں گے تو انشاءاللہ ان کے مقابلے پہ حق کی دعوت ہم دیتے رہیں گے. انشاءاللہ حق کی دعوت دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اور آخر میں ہمارا منشور اس کو 2 نقطوں میں یوں بیان کر لوں گا, چاہے کوئی بھی ہو کہ خوشامد کریں. شاعر نے شعر لکھا اور اس کو میں نے اپنے سانچے میں ڈالا. شاعر نے کہا چاہے کوئی بھی ہو کہ خوشامد کریں, عاشقوں سے تو یہ کام ہوتا نہیں, کوئی شاعر ہی بلوا لو دربار سے گلوہوں کی ثنا خوانیوں کے لیے. اور میں نے اپنے انداز میں اس کو یوں ڈالا, چاہے کوئی بھی ہو کہ خوشامد کریں, غلامان مصطفیٰ سے تو یہ کام ہوتا نہیں, کوئی شاعر ہی بلوا لو دربار سے نواب و امرا کی ثنا خوانیوں کے لیے.